ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک پر۔ پاکستان کی سیاست تو ہمیشہ سے نرالی رہی ہے، لیکن اس بار جو صورتحال ہے وہ ایک عجیب صورتحال میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ عجیب صورتحال میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ شور مچا رہی ہے مسلسل پارلیمنٹ کے اندر، اور ان کے پاس کوئی سبجیکٹ نہیں ہے کہ ملک کو کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے، اور لوگوں کے مسائل کیا ہیں، ان کو کیسے حل کرنا ہے، قانون سازی کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ان کے خلاف تقریریں کرنا، ان کو کرٹیسائز کرنا، اور نئے نئے واقعات بیان کر کے مطلب ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے ٹوٹلی۔ اگر آپ دیکھیں تو ان کو شکایت ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اسمبلی میں آئیں گے اور کویشچن آنسر بھی کریں گے، سیشن کریں گے، لیکن وہ ایک دفعہ آنے کے بعد ان کو تجربہ یہ ہو گیا کہ بھی یہاں پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ نے ان کی بات نہیں سننی، جب آپ نے کوئی دلیل کو سمجھنا نہیں ہے اور سوائے صرف شور مچانا ہے، واک آؤٹ کرنا ہے، تو اس ماحول کے اندر میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو سمجھدار شخص ہے، وزیر اعظم ہے یا کوئی دوسرے ہیں سینئر ممبران ہیں، ان کو مطلب مقصد کوئی نہیں بنتا آنے کا۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے لاز بہت ڈیفیکٹو ہیں۔ پارلیمنٹ میں وہ لوگ پہنچ چکے ہیں جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، جو ماضی میں جیلوں میں جا چکے ہیں، اور ہر ایک یہی کہتا ہے کہ جی ہمارے اوپر یہ جو کیس بنے ہوئے ہیں یہ سیاسی نوعیت کے ہیں۔ کرپشن سب کی ڈاکومنٹڈ ہے، مگر چونکہ لاز ہمارے ڈیفیکٹو ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے اس ملک کا۔ باہر کے ملک آپ دیکھ لیں، کوئی چوری پکڑی جاتی ہے فوراً اس کو سزا مل جاتی ہے، کوئی
ایمبیزلمنٹ کرتا ہے، وہ گھپلا کرتا ہے، سزا مل جاتی ہے۔ چین کے اندر تو آپ کو پتہ ہے وہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے لائن بنا کے رکھتے ہیں اور ان کو اڑا دیتے ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں۔ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کے اوپر تو معافی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ڈے ون سے 2 قسم کے قانون ہیں، ایک غریب کا قانون ہے اور ایک امیر کا قانون ہے۔ غریب کا قانون یہ ہے کہ اگر اس نے کہیں سے سائیکل کی ٹیوب چرا لی ہے تو پولیس پکڑے گی، مارے گی، اس کو جیل میں ڈال دے گی اور فوراً ہی ودن 10 days اور سو اس کو سزا بھی مل جائے گی، وہ جیل بھی چلا جائے گا۔ اب کسی وی آئی پہ ہاتھ ڈالیں تو سب سے پہلے تو اس کو دل کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس کے ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں اور ٹوٹل وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے اس کو۔ ہسپتال جو ہے وہ ایک 5 star کمرے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے یا پھر گھر میں ان کو شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کے بورڈ بیٹھتے ہیں، حکومت جو ہے خرچ پہ خرچ کرتی ہے۔ دس تماشا مسٹ کم ٹو این اینڈ۔ یہ کام ہے ہمارے جو ممبر گئے ہیں لیجسلیشن کرنے کا کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اسمبلیوں میں نہ پہنچ سکیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو فکر ہی نہیں ہے، 70-71 سال سے یہ جو چل رہا ہے۔ اب ایک سٹیٹس کو بریک کیا ایک شخص نے جس کا نام عمران خان ہے، جو آج کل وزیر اعظم ہے، اس کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اپنے دھن میں ہیں اور اپنے کام میں کام لگا رکھے۔ اب آپ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں کے انہوں نے دورے کیے، وہاں سے ایڈ لے کر آئے، لوگوں نے دل کھول کر پاکستان کی مدد کا دعویٰ کیا۔ وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کو مدد کی، لیکن چونکہ وزیر اعظم عمران خان ہے اس لیے کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ماضی کے رولوں کو نہیں جائے گا۔ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو چیف آف آرمی اسٹاف کا کارنامہ ہے، وہ سپہ سالار کی وجہ سے امداد ملی ہے۔ نو آرمی از پارٹ اینڈ پارسل آف کنٹری، اور ایک جیسے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں دوسرے محکمے ہیں، انسٹیٹیوشن ہے، اس طریقے سے آرمی کا بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ یعنی کہ آپ ذرا دیکھیں، پھر اس کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ جی واقعی یہ سارا جو سلسلہ ہے، جو ایڈ آئی ہے، جو وعدے کیے گئے ہیں، وہ سب آرمی چیف کی وجہ سے۔ زرداری صاحب کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا نیب کو چابی دینی چاہیے، اس کو ٹائٹ کرنا چاہیے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو بالکل نہیں گرائیں گے، یہ اپنے بوجھ سے خود ہی گر جائے گی۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ نواز صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی نیب کی جو اپیل تھی وہ خارج ہو گئی ہے سپریم کورٹ سے، اور اب دوسرا جو ریفرنس ہے اس کی اب ہیئرنگ ہوگی، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور اس کے بعد فواد صاحب کے جو وزیر اطلاعات ہیں، جو بیانات ہیں، وہ کافی لوگوں کو مطلب ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں، اور اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ ہم خود بھی دیکھا ہے کہ بہت زیادہ بولنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور وہ آپ بیل مجھے مار والی بات ہے۔ مطلب ایک منسٹر کا ایک میچیور اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے۔ اور کل ایک جو بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ سے کہ جرگہ جو ہے وہ خلاف قانون ہے، اس کی بہت بڑی ضرورت تھی، کیونکہ جرگے بیٹھ جاتے تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا عجیب قسم کی سزائیں سنائی جاتی تھیں۔ تو ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے پرانے مہمان ہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب جمیل احمد خان صاحب ہیں، فارمر ایمبیسڈر ہیں، اور شاید ہی کوئی چینل چھوڑتے ہوں۔ آج بڑی مشکل سے ان کو ہم نے دعوت دی ہے اور یہ ٹائم نکال کر آئے ہیں۔ سو ویلکم جمیل صاحب آپ کا۔ آپ نے جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ایک ایسی فضا قائم کر دی گئی ہے جہاں پہ کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ملک جو ہے وہ اس کو ترقی نہ کرنے دی جائے، اور شور شرابہ جاری رکھا جائے، پارلیمنٹ کے اندر بھی شور کیا جائے، واک آؤٹ کیا جائے، اور باہر آ کر بھی یہ ڈرامہ بازی کی جائے، اور کیسز کو جو نیب کے کیسز ہیں ان کو مطلب ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کیسز بنائے گئے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ اللہ ان کو سب کو ناخن دے، وہ جو بیٹھے ہوئے روز شام کو شو کرتے ہیں۔
یہ کیسز جو ہیں وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے تھوڑی بنائے ہیں، یہ تو کیسز وہ ہیں جو ان کی گورنمنٹ کے دوران بنائے گئے ہیں، تو خدا کا خوف بھی نہیں پیدا ہوتا ہے ان کے اندر. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ڈرامہ بازی جو ہو رہی ہے؟ نوید صاحب آج تو بس میں سمجھتا ہوں کہ بٹ صاحب آپ کی جو تمہید ہے اسی میں ہر چیز کی تکمیل ہے، لہٰذا اب گنجائش تو کم رہ گئی، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کچھ میں بھی اس میں حصہ ڈال سکوں اور تبصرہ کر سکوں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو جس ڈگر پر پہنچا دیا تھا ہمارے سربراہان نے، بس دستور جو پچھلے 15 سالوں سے 20 سالوں سے آتے رہے ہیں، وہ کوئی اتنے زیادہ ہمارے مسائل کا انبار اور چاروں طرف گرداب لگا ہمارے گھر چھا گیا تھا کہ جس کو کلیئر کرنے میں اس وقت کی حکومت کو بڑی دشواریاں ہو رہی ہیں. عمران خان وہ پہلا وزیر اعظم ہے، غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، یقیناً ہو رہی ہیں اور ہوتی بھی ہیں. اس کی ٹیم سے بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، عمران خان کی ٹیم سے، اور اس پہ ہمیں بھی کرٹیسزم ہے، ہم بھی کرتے ہیں، اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن ایک چیز اس میں ہے کہ وہ تمام پچھلے جتنے بھی وزیر اعظم تھے ان سے ایک مختلف ڈگر پہ چل رہے ہیں. صبح وہی 8 ساڑھے 8 بجے آفس میں آ جانا اور شام کو 9:30 10 بجے تک صرف وہاں بیٹھ کے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے 1-2 گھنٹے کے لیے آتے تھے وزرائے اعظم، پھر اپنا واپس جاتے تھے، پھر اس قسم کا زیادہ سیریس نہیں لیتے تھے. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ 2 گھنٹے میں جو عمران خان صاحب پورا دن کام کرتے ہیں وہ 2 گھنٹے میں نپٹا کے چلے جاتے تھے. جی ہاں، وہ اسی لیے ملک کا یہ حال ہے. تو لہٰذا میں ایک تو بہت بہتری، دوسرا یہ ہے کہ ادارے جو ہیں ہمارے، یعنی ہماری جتنی بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، منسٹریز ہیں، اس میں بھی کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے قطع نظر کہ ہمارے بیوروکریٹس اس وقت بڑے سہمے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ وہ فائلوں کو اپنے دستخط زیادہ نہ کریں، خاص طور پہ جس میں ایکسپینڈیچرز ہیں، کیونکہ ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جس ماحول میں ہر سیکریٹری، ہر بیوروکریٹ کافی سہما ہوا ہے. آپ نے یہ بات بڑی اچھی کی ہے، اس لیے کہ ہر وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نیب جب چاہے افسروں کو بلا لیتا ہے، تو اس لیے انہوں نے ایک قسم کے لحاظ سے قلم چھوڑ تیار کر دی ہے. تو وائی ڈونٹ دی گورنمنٹ ماڈیفائز دی رول دیٹ آل approval should be given by the minister in charge, not the bureaucracy. Let the bureaucracy initiate the case. ہاں نہیں، اس میں وہ تو پھر رولز آف بزنس کو چینج کرنا پڑے گا نا. ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے، ان کے ہی ہاتھ میں ہے، حکومت وقت کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس صورت میں جن لوگوں نے 30 سال اپنے محکمے میں لگائے ہیں، پھر وہ فارغ الذمہ ہو جائیں گے اس سے. لہٰذا انہیں بھی بالکل اتنا ہی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے جنہوں نے 30 سال ایک ہی کام کیا ہے. نہیں، وہ صرف فائنینشیل اپروول سے گھبرا رہے ہیں نا، اس پہ سائن نہیں کرنا چاہتے ہو. جی، فائنینشیل اپروول سے ہی گھبرا رہے ہیں، تاکہ ہم نیب کے سامنے پیش اس میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں، اس میں بھی کچھ ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ لیکن وہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فورج بل پیش ہوا ہے، کوئی غلط ایسٹیمیٹ پیش ہوا ہے، تو ان کا کام ہے کہ دے شوڈ پٹ دیئر فوٹ ڈاؤن اور لکھ کے اس کو واپس کر دیں فائل کو. ہاں درست، وہ کہنا آسان ہے، لیکن جو ماحول ہے ہمارے ملک میں اور باہر کے خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں اور ڈیولپڈ کنٹریز میں فرق یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ایک دفعہ CSS کر کے آ گیا، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اوپننگ نہیں ہے، ملٹی نیشنل کمپنی زیادہ نہیں ہے. جبکہ دوسری ویسٹرن کنٹریز میں اوپننگ زیادہ ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی آپ اس میں کام اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو پھر میں کوئی اور راستہ دیکھتا ہوں. وہاں اوپننگ زیادہ ہیں، لہٰذا ہمارا بیوروکریٹ اس کو پرابلم ایک یہ بھی ہے، ظاہر ہے میں نے بھی اس میں زندگی گزاری ہے اپنی، اس کو پرابلم یہ ہے کہ اوپننگ ان کے لیے کم ہے، انٹرنیشنل اوپننگ کی طرف زیادہ جاتے نہیں ہیں ہمارے سول سرونٹس. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی نہیں کرتے ہیں کہ وہ 21ویں صدی کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کریں. تو ساری چیزیں ہیں، اور کیپیسٹی بلڈنگ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پوری قوم کا یہ ایک ماحولیاتی اثر ہے اور معروضاتی حالات ہیں جس کی وجہ سے لوگ کیپیسٹی بلڈنگ کم کرتے ہیں. اب یہ پوری لمبی دوسری داستان ہو جائے گی. آپ نے سوال کیا، جو آپ کا دوسرا حصہ تھا کہ نیب کے معاملات جو ہیں، اور اس میں نیب کے قوانین تو پچھلے 2 حکومتیں آئیں، انہوں نے کوشش کی کہ بھائی جو اپوزیشن میں اس کو جتنا ہم ٹائٹ کر سکتے ہیں کر لیں. اس سے پہلے جب سے یہ نیب بنی آپ نے دیکھا ہوگا یہ میوچل ان کا تھا کہ آپس میں سوٹ کرتا تھا ان کو. احتساب بیرو جب بنا تھا، بالکل بیرو بنا تھا، اور احتساب الرحمان جو وہاں ہوئے تھے محترم سیاسی بنیاد پر، اور جو انہوں نے حرکتیں کی تھیں، اس کے بعد بھی مشرف کے زمانے میں بھی نیب کو بہت غلط استعمال کیا گیا.
تو اس کی وجہ سے بھی ایک یہ ہے کہ ان کو کس نے منع کیا تھا؟ 10 سال ان کی حکومت رہی ہے، یہ وائنڈ اپ کر سکتے یہی تھے میں کہہ رہا ڈپارٹمنٹ کو، ہوں کیا انہوں نے پرابلم اس لیے نہیں کیا یہ کہ چلیں دوسری مخالف انہوں نے نہیں کیا، اس کو مخالفوں یوز کرنا چاہتے ہاں، تھے ایک دوسرے کے use خلاف، that's the exactly. reason. اور اب یہ دونوں پچھتا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مہذب ممالک میں پارلیمنٹس اپنے قوانین کو پہ نظر ثانی کرتی رہتی ہیں۔ یہ ایک آرڈیننس کے ذریعے مشرف نے بنایا تھا، جنرل مشرف نے، اس میں یقیناً گنجائش ہے، بلکہ چیف جسٹس بھی یہی سمجھتے تھے کہ گنجائش ہے، ہماری اعلیٰ عدالتیں بھی سمجھتی ہیں گنجائش ہے، بلکہ کل کی بات ہے جو ہمارے آج نئے چیف جسٹس بنے انہوں نے بھی کہا کہ اس میں گنجائش ہونی چاہیے، قانون میں پروویژن ہونا چاہیے، یعنی کہ پارلیمنٹ ضمانت کا، تو اس میں اور پھر جو ایک مسلسل یہ 90 دن کی جو کسٹڈی ہے وہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی زیادہ ہے، اس میں اس کو کم ہونا چاہیے۔ تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، اور پھر اس میں ودن نیب تو اپنا اوور سائٹ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی عدالتی یا کوئی تھرڈ اصل میں پارٹی۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو ممبر الیکٹ ہو کے آتے ہیں پارلیمنٹ کے، وہ لیجسلیشن تو کرتے نہیں ہیں۔ یہ تمام جو چیزیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں یہ سب لیجسلیشن کی طرف یہ جا رہی ستم ہیں۔ ظریفی ہے، اور یہ حکومت بھی 5.5 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے۔ ایک بل انٹروڈیوس ہی نہیں ہوا ہاؤس میں، تو لیجسلیشن کا اس لیے کہ وہ آتے ہی نہیں ہیں ہاؤس کے اندر۔ بات یہ ہے کہ میجورٹی نہیں آ رہی ہے نا، ان کو بھی ہاؤس میں برتری نہیں ہے، 4-5 سیٹوں سے 6 میرا خیال ہے آپ نہیں سمجھتے یہ جو جمہوریت کا جو ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے، یہ ہمارے ہاں اب اس کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے، اور پاکستان میں جو ہے میرا خیال ہے پریزیڈنشل رول جو ہے وہ آنا چاہیے۔ نہیں، اس سے بات ڈیبیٹیبل ہو سکتی ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن جمہوریت بہت سارے معاملات جو اس وقت ہمارے ارد گرد، سر ہمارے ہاں تو جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ بالکل مادر پدر آزادی، مال بناؤ، لوٹو، باہر بینکوں میں رکھو، عیاشی کرو، اپنے رشتہ داروں کو عیاشی کراؤ، لاکھوں روپے ان کو تنخواہ دو، چاہے خزانہ خالی کر دو اور ملک کا بیڑا غرق کر دو۔ تو اگر اس طرح کی ہم نے جمہوریت رکھنی ہے تو میرا خیال ہے کہ اللہ کی پناہ ہمیں تو اسی جمہوریت سے مطلب بہت دور رہنا چاہیے۔ ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ جمہوریت کا استعمال صحیح نہیں ہوا، جیسے لوگ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں اور اپنی بیماریاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اسی طرح جمہوریت کو بھی اگر صحیح آپ استعمال نہ کریں تو اس کی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ لیکن ایک چیز دنیا میں ثابت ہو چکا ہے کہ جمہوریت اگر بیماریاں پیدا کرتی ہے تو اسی جمہوریت میں بیماریوں کا علاج ہے، کیونکہ اس ملک نے بہت دفعہ آمریت کو دیکھ لیا، آمریت میں اس کا کوئی علاج نکلا نہیں، تو اور فرانس میں بھی کوئی تقریباً 151-155 سال کے بعد ہی اس کا علاج نکلا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں سے بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، تو وی ول گو فار اسمال بریک اور پھر واپس آتے ہیں۔ تو لیٹس ہیو بریک۔ ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک، آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔